السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کافر اور منافق کسے کہتے ہیں؟ کافر جو ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے، منافق کو کوئی شخص بھی نہیں پہچان سکتا۔ منافق جو ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے اس کا واضح پتہ ہے یہ تو کفر کر رہا ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ کفری باتیں کر رہا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ منافق انسان کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہے جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے واذا خاصم فجر، اور وہ جب وہ کسی کی بات کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے۔ ناظرین، منافق آدمی جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر اس کے اندر بہت کچھ ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا۔ منافق جو ہوتا ہے میرے پاس اور بات، دوسرے کے پاس اور بات، تیسرے کے پاس اور بات۔ تو ہمیں منافقت کی علامتوں سے بچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے، ہمارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ہمیں منافق کی علامتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں منافقت کی علامتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہمیں ایک مثال سے بات سمجھا رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے کافر کتا، ایک ہوتا ہے منافق کتا۔ جو کتا کافر ہے وہ دور سے بھونک رہا ہے، دور سے بھونک رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ وہ کتا بھونک رہا ہے، ہمیں کاٹ نہ لے، کہیں وہ ہمیں آگے کاٹ نہ لے، پتہ ہے دور سے ہم بچ رہے ہیں۔ ایک کتا وہ ہے جو آرام سے بیٹھا ہوا، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا، وہ بات بھی نہیں کر رہا، بونک بھی نہیں رہا، آرام سے بیٹھا ہوا۔ جب وہ آدمی اس کے پاس آ جاتا ہے فوری طور پہ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ سب سے برا ہے، یہ سب سے برا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں اس نے زیادہ کاٹنا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ہمارے دل اور جسم اور دل و دماغ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور جو کافر لوگ ہوتے تھے، منافق لوگ ہوتے تھے، جب اللہ کو مانتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کے پاس ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے ہوتے تھے ان کے پاس کافروں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کسی کے ساتھ، کل کسی کے، آج ایک منہ پہ اور باتیں، دوسرے منہ پہ اور باتیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہیں۔ منافق آدمی کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ دیکھیں ایک جانور جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے، وہ پاس انسان آتا فوری طور پر اس کو کاٹ دیتا ہے۔ ایک کتا وہ ہے بھونک رہا ہے، دور سے پتہ چل رہا ہے۔ اس لیے وہ جو کافر کتا ہے وہ خطرناک نہیں، جو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نیچے دھون کر کے، جب اس کے پاس انسان آتا ہے فوری طور پہ اس کو کاٹ دیتا ہے، یہ سب سے برا کتا ہے۔ اور یہ زہریلا بھی زیادہ ہے، اس کے یہ ڈنگ بھی اس کا بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمان، اللہ نے مسلمان کی شان بہت زیادہ ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے دل و دماغ جو ہے وہ پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ ہمیں منافقت سے بچنا چاہیے، ہمیں ایک دوسروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم اس کو کہہ دیتے ہیں فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ علامتیں تو نہیں پائی جاتی؟ تو جو بھی انسان کسی کے خلاف بات نہ کرے، بات یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے سامنے، اس کے منہ کے اوپر بات کرے، وہ 10 آدمی کے اندر بیٹھا ہو اس کے سامنے بات کر دے یار تو ایسا غلط ہے، ایسا غلط ہے۔ اگر کسی کی غلطی ہے تو اسے آرام سے اسے سائڈ پہ جا کر سمجھانا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں منافقت کی علامتوں سے بچائے، اور ہمیں منافقت کے رویے سے بچائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں ہمارے دل میں قدورتیں بھی ہو، ہم نمازیں بھی پڑھیں ہمارے دل میں بغض بھی ہو، ہم نمازیں بھی پڑھیں ہمارا دل صاف بھی نہ ہو۔ تو ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا، ایسے سجدوں کا، ایسی زکوٰۃ کا، ایسے صدقہ خیرات کا اور ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ہمارے دل و دماغ بالکل صاف اور پاک ہونے چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہماری نعمتوں کو، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔